أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والسماء رفعها
فبأي والحمد ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین الحمدللہ آج 4 رمضان المبارک ہے، یعنی اب اس عشرے کے جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اس کے تقریباً نصف پہ ہم پہنچ چکے ہیں. بہت جلدی یہ رمضان المبارک ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. وہ مہینہ جس میں یعنی جس کا اجر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہے. مطلب یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر روزہ اختیار کرتے ہیں اور خاص طور پہ سحری کرتے ہیں. سحری جو ہے وہ دراصل دوسرے مذاہب کے روزوں میں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق جو ہے نا وہ بیسیکلی پیدا کرنے والی چیز ہے سحری. ہمیں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید سحری نہ کرنے سے یا بغیر سحری کے روزہ رکھنا جو ہے نا وہ کوئی بڑی مردانگی کی چیز ہے، یا یہ کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کون اٹھے سحری پہ. لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ سحری میں برکت بھی ہے، اور دوسرے مذاہب کے روزوں کو مختلف جو کرتی ہے نا، یعنی اسلام میں جو روزے ہیں اس کی جو مختلف ہونا ہے وہ سحری کی وجہ سے ہے. پھر جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اگر آپ اپنی مرضی سے رات میں کھانا کھا کے سو جائیں گے اور آپ سوچیں گے جی میں صبح اٹھ کے نیت کر لوں گا اور اس کے بعد میں افطار میں روزے کو افطار کر لوں گا، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ یہ جو روزہ ہے یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے کھانے کی اجازت دی ہے اس وقت تک ہمیں کھانا کھانا چاہیے، سحری کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یعنی کھانے کے لیے ممانعت کر دی، کھانے پینے ہر چیز سے ممانعت کر دی، تو اس وقت رک جانا چاہیے. تو ناظرین مطلب ہم دیکھتے بھی ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں کے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام جا بجا جو ہے مختلف جہاں آؤٹ ڈور اس وقت سحریاں چل رہی ہیں، یعنی کہ چونکہ انڈور جو ہے اس پہ پابندی ہے. اب نئی SOPs بھی لگائی گئی ہیں جس میں کہ ٹوٹلی یعنی انڈور تمام کھانے پہ تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی. ہاں ڈیلیوری صرف جو ہے نا وہ جاری رہے گی. بہرحال ناظرین ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اس کرونا کی وبا سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں نجات دے، اور اس سے سارے مطلب نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے نا وہ اس سے نجات حاصل کر سکے، صحت یاب ہو جائے. بہرحال ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت آپ کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ روزانہ کی طرح ہمارا جو ہمارے پروگرام کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ رب جلیل کے بابرکت نام یعنی تلاوت قرآن پاک سے ہو چکی ہے. قاری فیصل چشتی نے یہ شرف حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کی، اور اب وقت ہوا ہے حمد باری تعالیٰ کا. ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ بہت خوش لہن نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، اور درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت، اور درخواست کروں گا آپ سے حمد باری تعالیٰ کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی مجھے لائیے مائک دے دیجیے گا. جی یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے، یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے، اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے مجھ کو مجھ کو در سرکار پہ پہنچا دیا اس نے کس نے کہا سجدوں کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے کس نے کہا سجدوں کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے یہ آب و ہوا ارض و سما کچھ بھی نہیں ہے اس قادر مطلق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سلسلہ ہوگا آسان زندگی کا کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے متقی اور پرہیزگار ہو جانے کا یعنی روزے جس کا ایک ذریعہ ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتے ہیں اصل مقصد ہی روزوں کا یہی ہے تو وہ دراصل زندگی کو آسان کرنے کی بات ہوتی ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے ہر حلال چیزوں سے روک دیتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر خود بخود ایک قناعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو بڑا اہم ہے قناعت یعنی جو چیز میسر ہو اس پر اتفاق کر لینا یہ نہیں سوچنا کہ جی مجھے اس سے زیادہ کی طلب کرنی چاہیے یا میں اس سے زیادہ چیزیں حاصل کروں تو قناعت اگر کسی شخص کی زندگی میں آ جائے تو پھر زندگی گزرنا آسان ہو جاتی ہے یعنی آپ بآسانی خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں نہ کہ آپ ہر وقت ناشکری کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ یہ دوسرے کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں کم ہے ناظرین ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ اس بات پہ نظر رکھیں کہ آپ سے کم جو ہے اس کے پاس کتنی یعنی کمیاں ہیں نہ کہ آپ ہر وقت جو ہے دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں یہ سوچیں کہ اگر آپ نارمل انسان کی طرح سانس بھی لے رہے ہیں نا تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے یا ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو پراپر سانس نہیں لے سکتے یا جو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے یا جو اسکلفل کام نہیں کر سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نارمل انسان بنایا اور آپ جیتے جاگتے سانس لیتے ہوئے تندرست ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں سب سے بڑی نعمت یہی ہے اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو نہیں سکتی میرا ناظرین ہمارے اس جو ٹرانسمیشن ہے اس میں اس کا ایک خاص حصہ آسان زندگی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اشرف قادری صاحب علامہ اشرف قادری جو کہ مختلف موضوعات پر بیان فرماتے ہیں اور یہ چیئرمین اور بانی ہیں قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن کے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اشرف قادری صاحب جنہیں ہم خوش آمدید بھی کہیں گے السلام علیکم علامہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے حد فضائل ہیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن۔ جمعے کے دن کی ایک نیکی ویسے بھی 70 درجے زیادہ ہے اور گناہ عذاب بھی 70 درجے زیادہ ہے۔ تو جمعے کے دن جو کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 200 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے افطار کے وقت کی دعا اور اس کی اہمیت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قوم، میری امت خیر پہ رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی۔ اب افطاری میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ افطاری میں جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے فوری طور پر افطار کر لیا جائے، کچھ کھا لیا جائے۔ عموماً دیکھا گیا ہے لوگ دعا میں مشغول ہوتے ہیں اور دعا کو طویل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ دعا کو بھی موقوف کر دیں، افطار کر لیں اور پھر دعا کریں۔ جیسے افطاری میں آپ دیکھتے ہیں لوگ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب یہ دعا بھی آپ نے افطار کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ تر کھجوروں سے افطار کرتے، اگر وہ نہ میسر ہوتی تو پھر چھوارے سے، اور وہ بھی اگر میسر نہ ہوتا تو پھر آپ پانی سے افطار کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عمل کرنے کا بھی ثواب، سنت کا بھی ثواب اور عشق رسول اور بڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطار میں جلدی کرو، کیونکہ ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور ہم جلدی کرتے ہیں۔ جیسے ہی وقت ہو جائے اذان کا انتظار مت کیجیے، کیونکہ بعض جگہوں پہ اذان بھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بعض ممالک ایسے ہیں، نان مسلم کنٹریز یا بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اذان نہیں ہوتی، تو وہاں پر روزہ بند کرنے اور روزہ افطار کرنے کے لیے جو بھی ٹائم مقرر ہوتے ہیں اسی پر ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ افطار کریں گے، اذان کا روزے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر وقت ہو گیا تو آپ روزہ افطار کر لیں اور دعا بھی اس کے بعد مانگیں۔ اب جو دعا ہے، دعا کا تعلق ہے، جب دیکھیں روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ساری انواع و اقسام کی نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ میں روزے سے ہوں، میں اس وقت اسے نہیں کھا سکتا۔ کس کے لیے کرتے ہیں آپ یہ سب؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آپ کی یہ ادا اللہ عز و جل کو پسند ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے اس وقت آپ کی مانگی جانے والی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اللہ عز و جل، پیارے آقا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ وہ کون 3 شخص ہیں؟ ایک عادل بادشاہ، دوسرا مظلوم، اور تیسرا روزدار وقت افطار، کہ ان کی دعائیں آسمانوں تک اٹھا لی جاتی ہیں اور ان کی قبول کر لی جاتی ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ایک تو ویسے ہی پیاس کی تشنگی، بھوک، نڈھال، اور پھر سامنے پکوڑے، سموسے اور دیگر چیزیں، تو دل دعا کی طرف مائل نہیں ہوتا، لگتا نہیں ہے دل دعا کی طرف۔ تو اگر یہ چیزیں بعد میں آ جائیں، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا حسن جو ہے نا اس کے وقت کے ساتھ ہے۔ اگر وقت افطار دعا کی قبولیت ہے تو جب افطار کا وقت گزر جائے گا تو وہ وقت بھی گزر جائے گا، پھر وہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی خود بھی ایک کیفیت بنتی ہے، وقت قبولیت بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل رمضان المبارک کے اندر وقت افطار لاکھوں لاکھ
ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں جمعے کے دن 10-10 لاکھ ہر گھڑی میں، کیا پتہ آپ کی دعا اللہ عز و جل کو پسند آ جائے اور آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کے صدقے میں میری بخشش ہو جائے۔ وقت افطار دعا مانگنے کو اپنا معمول بنائیں۔ آپ نہیں مانگ سکتے، چینل پہ دعا ہو رہی ہوتی ہے اور بعض علماء اکرام کے چینل پہ دعا ہو رہی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ہزاروں لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین پر کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ وقت افطار دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا مانگنے کو اپنا معمول بنائیں، اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مانگیں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وقت افطار دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب روزے کا وقت ہو جائے، افطاری کا وقت ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کریں، فوری وقت ہونے کے بعد فوری طور پر روزہ افطار کر لیں۔ اور یہ جو دعا پڑھی گئی ہے، ابھی بتائی گئی ہے، یعنی افطار کے وقت بھی، افطار کے بعد بھی وہ دعا مانگی جا سکتی ہے اور مانگی جانی چاہیے۔ اب روزہ افطار کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ویسا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی روزدار کو ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے حوض سے پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ رہے گا۔ یہ روزہ افطار کرنے کی برکات ہیں، ثواب ہے۔ ویسے پورا کا پورا رمضان المبارک ثواب سے معمور ہے، اللہ کی رحمت سے معمور ہے، تو اس میں ہماری بھی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ابا حیثیت جو اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے اس کے مطابق لوگوں کو افطار کرائیں۔ کسی کے ہاں کھجوری تحفے میں بھیج دیں، وہ روزہ افطار کرے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ کھجور بھیج دیں، کسی کے گھر پہ راشن بھیج دیں، کسی کے ہاں جو ممکن ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، ان کو سپورٹ کریں۔ پھر جو غربا و مساکین ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ مسکین ہیں، مفلوق الحال ہیں، اور رمضان میں اس مشقت میں، رمضان میں اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو مزید مشقت میں ہوں گے، تو انہیں روزہ افطار کروانے کا انتظام کروائیں، کیونکہ جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسے روزدار کو۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں کھلاتا ہے جو روزدار کو افطار کراتا ہے، اس کی افطاری کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے بالخصوص کراچی شہر میں اور پاکستان میں لوگ افطار کے وقت سڑکوں کے اوپر اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پر آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں، جو بہت بالخصوص کراچی شہر میں کہ لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں اور جب وقت رہ جاتا ہے 5 منٹ یا 10 منٹ، اب تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تیز گاڑیاں چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہوئے، جو اب کیا ہوا یار افطاری کا وقت ہو گیا، روزے کا وقت ہو گیا، روزے کا وقت ہو گیا۔ تو یہ روزے کا وقت تو آپ کو پہلے سے معلوم تھا، آج یہ غلطی تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ اب 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے روزہ ختم ہونے سے پہلے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور راستے میں جو مطلب جو آپ سے ہو سکتا ہے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہوتے ہیں، اس میں صبر کا مہینہ ہے۔ تو جہاں آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ صبر کے معاملات کیجیے، اور رمضان میں اپنے گھر 5 10 15 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے تو آج اذان راستے میں ہی ہو گئی، گھر والے بھی بیچارے کہتے ہیں جلدی آؤ، لیکن وہ نہیں ہوتا۔
تو اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سکون سے 5-10 منٹ پہلے گھر پہنچیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ خاندان پسند ہے جو بیوی بچے خاندان والے ایک ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے. ہم افطار کے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے جتنے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہم ایک وظیفہ اور ایک عادت بتاتے ہیں، اور عادت ہوتی ہے ہمارے روزمرہ کے پروگرام سے، ہمارے روزمرہ کے معاملات سے. آئیے آج میں آپ کو ایک اور عادت بتاتا ہوں، اور وہ عادت کیا ہے؟ وہ بڑی پیاری عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی بات کرتے آپ کے چہرے پہ تبسم ہوا کرتا تھا، مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. جب آپ کسی کو سے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ اسے اچھے لگتے ہیں، اسے گرویدہ کر لیتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز گفتگو اس طرح تھا کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، مسکراہٹ، تبسم ہونا. تو آپ بھی اس عادت کو اپنائیں، آپ لوگوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. سنت کی نیت سے اپنائیں گے تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک عادت کو اپناتے جائیں، زندگی میں اس پر عمل کرتے جائیں، تو آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھتی چلی جائے گی. جیسی جیسی عادتیں آپ میں آتی جائیں گی ویسی ویسی آپ کی محبت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ایک روایت میں جو کوئی حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، جبکہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے گا، اور وہ اشک بار، اس کی آنکھیں اشبار رہیں گی اور اس کا دل نرم ہو جائے گا. کتنی پیاری روایت اور کتنا پیارا فرمان ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور یہ فضیلت، یہ برکت کس کو ملے گی؟ جو رمضان میں حلال کمائی سے روزدار کو روزہ افطار کروائے گا. ایک اور بات کانسیپٹ بنتا ہے کہ پتہ نہیں شاید بہت زیادہ نئے پیسے لگتے ہیں روزہ افطار کروانے کے لیے. یہ فضیلت اس کو بھی مل سکتی ہے جو 2 کھجوروں سے یا پانی سے بھی افطار کروائے. اگر ہم نے کسی کو پانی بھی پیش کر دیا اور اس نے افطار کر لیا تو یہ فضیلت انشاءاللہ اس کے بھی حصے میں آئے گی. کسی نے کھجوروں سے افطار کیا تو اس کے لیے بھی آئے گی. روزدار کو روزہ افطار کروانا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے. جس طرح روزہ رکھنا مقبول ہے تو روزدار کو روزہ کھلوانا یہ اللہ عز و جل کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے. اور اس کے انعامات دیکھیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس سے مصافحہ فرمائیں گے. ایک اور وظیفہ بھی ہم آپ کو عرض بتاتے ہیں. تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو جائے، مقروض ہو جائے وہ، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش کی تلاوت کرے. انشاءاللہ جو بھی قرض ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، وہ دعا اگر آپ پڑھیں گے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا بھی پڑھیں گے تو اس سے بھی جو آپ کا قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتے مقرر کر دے گا جو آپ کے قرض اتارنے میں آپ کی معاونت کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.